بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز ہفتہ 28 مارچ 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ سعودی عرب میں موجود زائرین کے لیے مہلت کا آج آخری دن۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے یاد دہانی کرائی ہے کہ عمرہ ویزے کی میعاد ختم ہو جانے والے زائرین کے لیے مہلت یافتہ 28 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ سعودی وزارت نے کرونا وائرس کے باعث رک جانے والے عمرہ زائرین جن کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے کے لیے خصوصی رعایت کا اعلان کیا تھا۔ خصوصی رعایت کے تحت ایسے عمرہ زائرین جو سفری پابندی کے باعث وقت مقررہ پر اپنے ملک نہ جا سکے ہوں، ان پر عائد جرمانے معاف کر دیے جائیں گے۔ زائرین سے کہا گیا تھا کہ وہ قانونی گرفت سے بچنے کے لیے 28 مارچ تک مہلت کی درخواست دے سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ نے زائرین کو اطمینان دلایا تھا کہ اگر وہ مہلت سے اندر رخصت ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان سے کوئی قانونی باز پرس ہوگی۔ وزارت حج نے مہلت کے حوالے سے محکمہ پاسپورٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے اور اس کے تعاون سے مہلت کی کارروائی مکمل کرائی جا رہی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے جمعہ کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ عمرے پر آنے والے تمام زائرین کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہ 4 شعبان 1441 ہجری کے مطابق 28 مارچ 2020 تک مہلت سے فائدہ اٹھا لیں۔ ہفتے کو یہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ زائرین کو وزارت حج و عمرہ کی ویب سائٹ کے لنک کے ذریعے کارروائی مکمل کرانے کے لیے کہا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے انتباہ دیا ہے کہ زائرین نے مہلت کے اندر سے فائدہ نہ اٹھایا تو ایسی صورت میں خلاف قانون قیام کرنے والوں کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ویزے کی مقررہ مدت کے دوران واپس چلے جائیں۔ تاخیر کی صورت میں انہیں جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ وزارت حج کی جانب سے اوورسٹیئرز کی رجسٹریشن کے لیے لانچ کیے جانے والے پورٹل پر عمرہ سیزن 1441 ہجری درج ہے۔ غیر ملکی عمرہ زائرین کے لیے پورٹل عربی کے علاوہ انگریزی میں بھی جاری کیا گیا ہے۔ وزارت حج کے پورٹل پر عمرہ زائر کی قومیت، پاسپورٹ نمبر، موبائل نمبر، جس شہر سے روانگی ہونا تھی کا نام درج کر کے اپلوڈ کرنا ہوگا۔ انہیں موجودہ حالات کے تحت خصوصی رعایت دی جائے گی اور ان پر ویزے کی خلاف ورزی کے قانون کا اطلاق بھی پھر نہیں۔ سعودی شہری اور انڈین باربر شاپس گرفتار ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے قصیم ریجن میں گھر پر غیر ملکی باربر سے بال کٹوانے والے سعودی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ پولیس نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر سعودی شہری اور انڈین حجام کو گرفتار کر لیا ہے۔ قصیم پولیس کے ترجمان بدر الصحبانی نے بتایا ہے کہ سوشل میڈیا پر سعودی شہری کی جانب سے باربر کو گھر بلا کر بال بنوانے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی۔ ویڈیو میں ایک شہری اپنے گھر پر ایک انڈین باربر سے بال بنوا رہا تھا جس کی دکان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تحت بند کر دی گئی تھی۔ پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دونوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ قصیم کے شہری اور انڈین باربر دونوں نے احتیاطی تدابیر کی کھلی خلاف ورزی کی تھی۔ مقامی شہری نے ایک طرح سے اپنے خلاف ورزی پر فخر کا اظہار ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کر کے کیا تھا۔ 1,76,000 افراد کا خودکار کورونا ٹیسٹ۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العلی نے کہا ہے کہ خودکار کورونا ٹیسٹ سسٹم سے 1,76,000 غیر ملکی اور سعودیوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ ان میں 1,70,000 کا نتیجہ تسلی بخش رہا ہے۔ 20 افراد متاثر پائے گئے ہیں۔ ریاض میں پریس کانفرنس کے دوران وزارت صحت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو افراد مرحلے میں تھے فوری طور پر ان کا علاج کر دیا گیا ہے۔ صحیح وقت پر وائرس سے متاثر ہونے کا پتہ لگنے کی وجہ سے علاج آسانی سے کر لیا گیا ہے۔ 2700 افراد ایسے تھے جو درمیانے درجے سے زیادہ وائرس کے خطرات کا شکار ہو چکے تھے۔ ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا فائنل ٹیسٹ کر کے انہیں مطلوبہ صحت خدمت فراہم کی جا سکے۔
وزارت صحت کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ کورونا کے خودکار ٹیسٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے 3,000 افراد ایسے ہیں جو وائرس کے حوالے سے متوسط درجے کے خطرے میں مبتلا ہیں۔ ترجمان کے مطابق اس کا امکان ہے کہ ان کے یہاں پائی جانے والی علامتیں کورونا لگ جانے کی ہی ہوں۔ یاد رہے کہ جمعے کو سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ملک میں نئے کورونا وائرس کے 92 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے۔ کورونا کے مجموعی کیسوں کی تعداد 1104 تک ہو گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت نے کہا تھا کہ نئے دریافت ہونے والے مریضوں میں سے 10 بیرون ملک سے آئے تھے، جبکہ 82 مریض لوکل کیئر کے ذریعے اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کورونا وائرس کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جائے تاکہ اس مہلک وائرس پر قابو پایا جا سکے۔ سعودی وزارت صحت کی نئی ہدایات کیا ہیں؟ سعودی وزارت صحت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی بابت آگاہی مہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ دستانے انتہائی ضرورت کے تحت ہی استعمال کریں، عموماً اس سے گریز ہی کیا جائے۔ وزارت صحت نے توجہ دلائی ہے کہ دستانے کورونا وائرس سے نہیں بچاتے۔ یاد رکھیں کہ دستانے آلودگی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ دستانے استعمال کرنے والے کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ ہاتھ صاف ہیں، جو کہ صاف نہیں ہوتے۔ وزارت صحت نے پھر سعودی اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں۔ ماہرین صحت کا یہی کہنا ہے کہ نئے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے گرم پانی اور صابن سے مسلسل ہاتھ دھوتے رہیں۔ ہر مرتبہ کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں اور ہاتھ دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال کریں۔ اگر پانی ٹھنڈا ہو تو ایسی صورت میں صابن سے ہاتھ 20 سیکنڈ تک ضرور دھوتے رہیں۔ شاہ سلمان کا چینی صدر اور اطالوی وزیر اعظم سے رابطہ۔ سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جمعہ کو چینی صدر اور اٹلی کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ شاہ سلمان نے دونوں رہنماؤں سے نئے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ شاہ سلمان نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے انتھک جدوجہد اور کامیابی ملنے پر چینی صدر کو مبارکباد دی ہے۔ شاہ سلمان نے کہا ہے کہ چینی صحت کے اداروں نے کورونا بحران سے نمٹنے کے لیے منفرد تجربہ کیا ہے اور چین کا یہ کارنامہ قابل تحسین ہے۔ چین کے اس منفرد تجربے سے کورونا کی وبا پر قابو پانے کے سلسلے میں ساری دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ چینی صدر نے سعودی عرب اور چین کے مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کورونا بحران کی ابتدا میں چین کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھانے پر سعودی عرب کے جذبے کو بھی سراہا ہے۔ چینی صدر نے اطمینان دلایا ہے کہ بیجنگ کورونا کی وبا پر قابو پانے پر مامور سعودی عرب کے صحت اداروں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرے گا۔ چینی صدر نے G20 کے اجلاس کے سربراہ کی حیثیت سے قائدانہ کردار ادا کرنے اور اس کے ہنگامی سربراہ اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے غیر معمولی جدوجہد پر سعودی عرب کے فرمانروا کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ شاہ سلمان نے جمعہ کو ہی اٹلی کے وزیر اعظم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ شاہ سلمان اور اٹلی کے وزیر اعظم نے اس موقع پر اس امید کا اظہار کیا ہے کہ نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ اور اس کے نقصانات کو روکنے کے سلسلے میں G20 کی پالیسیاں اور مشن کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ شاہ سلمان نے اٹلی کے وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب کو نئے کورونا وائرس کے اٹلی میں پھیلاؤ کی تازہ صورتحال پر تشویش ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں سعودی عرب کے عوام اٹلی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے اپنے ملک اور عوام کے ساتھ انسانیت نواز جذبات کے اظہار پر شاہ سلمان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا کہ G20 ممالک کا ہنگامی سربراہ اجلاس کامیاب رہا اور اس کے اہم نتائج سے پوری دنیا انشاءاللہ فائدہ حاصل کرے گی۔ سعودی جوڑے کا قرنطینہ میں ہنی مون۔ سعودی نوجوان خلیفہ ابو عنین اور اس کی نئی نویلی دلہن نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں ہنی مون کا ایک حصہ یورپی ممالک اور دوسرا حصہ قرنطینہ میں گزارنا پڑے گا۔ خلیفہ ابو عنین شادی کے بعد اپنی اہلیہ کے ہمراہ ہنی مون کے لیے اٹلی گئے، وہاں 15 دن سیر و تفریح کی۔ کورونا وائرس کی تباہ کن خبریں اور اٹلی میں اس کا اثر دیکھ کر سعودی عرب واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ دمام کے کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی دلہا اور دلہن کی طبی معائنہ کیا گیا۔ دلہا دلہن کو قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ خلیفہ ابو عنین نے
BBC سے گفتگو میں بتایا ہے کہ 15 دن اٹلی کے شہر میلان میں گزارے اور وہاں سے دمام واپس ہوتے ہی 14 دن کے لیے قرنطینہ بھیج دیا گیا۔ الابو انین نے بتایا ہے کہ کرونا کے ٹیسٹ کا رزلٹ منفی آیا ہے۔ انہیں قرنطینہ میں صحت سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دلہے کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرنطینہ میں ایک طرح سے ہنی مون کا باقی ماندہ حصہ پورا کیا۔ اٹلی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کمی قرنطینہ میں پوری ہو گئی۔ دوستو میری ویڈیو اگر پسند آئے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔